اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ دروس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جب کوئی انقلابی دعوت اٹھتی ہے، جب کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے جو نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرتی ہے، تو پھر انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو بالکل اس دعوت کا انکار کر دیتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ مانتے ہیں نہ بالکل انکار کرتے ہیں، بلکہ بیچ میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، جس کو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں متذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ بیچ میں ہی تردد میں ہے، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں۔ تو یہ 3 گروہ دعوت انقلابی کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ جب قرآن نے اپنی دعوت پیش کی، جب قرآن نے نظام کو تبدیل کرنے کی بات کی، تو ایسا ہی کچھ ہوا، اور 3 گروہ وجود میں آئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں کرتے ہیں۔ ابتدائی 5 آیات ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ان 5 آیات کے بعد 2 آیتیں اس گروہ کے متعلق ہے جس نے اس دعوت کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد 13 آیتیں ان لوگوں کے متعلق ہے جو نہ پوری طرح اسلام میں داخل ہوئے اور نہ پوری طرح کفر اختیار کیا، جس کو اصطلاح میں منافقین کہتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم، یہ الف لام میم ہے۔ اگر ہم الف لام میم کو اس سورت کا نام قرار دیں تو پھر ترجمہ یوں کریں گے یہ الف لام میم ہے، یعنی یہ سورت الف لام میم ہے۔ اور اگر ہم اس قول پر عمل کریں جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر، اندیکھی چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقین وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے گزشتہ انبیاء پر اتاری گئیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ میں نے بتایا کہ ابتدائی 5 آیات
ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ ان 5 آیات میں سے دوسری آیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس دعا کی قبولیت کی نشانی ہے جو دعا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے مانگی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بتایا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ تھا؟ تو ہم نے کہا اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً پورا قرآن نازل کیا اور بتایا کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا اور جن کے راستے پر چلنے کی ہم نے دعا کی، وہ لوگ متقین ہیں جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ کل 6 صفات ہیں۔ تو یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ لہٰذا اگر ہم سیدھے راستے کی رہنمائی چاہتے ہیں تو ان صفات کو اختیار کر لیں جو یہاں بیان کی گئی ہے، تو قرآن ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دے گا۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کے درمیان نسبت دعا اور جواب دعا کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا کی، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کی قبولیت کی نشانی بتا دی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب جو سیدھا راستہ چاہتے ہو تو اس کتاب پر عمل کرو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کہا گیا کہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ جس طرح پرہیزگاروں کو ہدایت کی ضرورت ہے اسی طرح ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، بلکہ جو پرہیزگار نہیں ہیں ان کو ہدایت اور رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جس طرح اپنے آپ کو ھدی للمتقین بتاتا ہے، اسی طرح قرآن اپنے آپ کو ھدی للناس بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ کے اندر کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن اپنے آپ کو ھدی للناس بھی بتاتا ہے اور ھدی للمتقین بھی بتاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہدایت کے وہ معنی ہو جو میں نے پہلے بیان کیے تھے تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو ہدایت کا وہ ہے جو بالکل عام ہے، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو بھی وہ ہدایت کا درجہ حاصل ہے جس کا ذکر اللہ سورہ طٰہٰ میں کرتے ہیں وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مناسب صورت دی، ایک مناسب خلقت دی اور اس کی رہنمائی کر دی۔ دوسرا درجہ ہدایت کا میں نے بتایا تھا جو ذوی العقول یعنی عقل رکھنے والوں کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ہدایت انبیاء اور انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کے ذریعے ہوتی ہے، جس کو میں نے اراءۃ الطریق کہا تھا، یعنی یہ ہدایت گویا راستہ دکھا دینا ہے جو انبیاء علیہم السلام اور کتابوں کا کام ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا میں نے بتایا تھا جو مطلوب تک پہنچا دینا ہے، جس کی دعا بھی ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کی تھی کہ اے اللہ ہمیں مطلوب تک پہنچا دے۔ تو یہاں پر جو ھدی للمتقین کہا گیا ہے اس سے مراد ہدایت کا تیسرا درجہ ہے کہ قرآن پرہیزگاروں کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ھدی للناس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر ایک کی رہنمائی کر دیتا ہے اور حق اور باطل میں فرق اور تمیز کر کے بتا دیتا ہے۔ اب جو چاہے ہدایت کو قبول کر لے، جو چاہے ہدایت سے اعراض کر لے۔
تو ہدی للمتقین کے اندر ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، جس کی دعا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں کی تھی کہ اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہدایت کا سورۃ البقرہ میں ذکر کیا کہ یہ قرآن منزل مقصود تک متقین کو پہنچاتا ہے۔ باقی جہاں تک قرآن کی رہنمائی کی بات ہے تو قرآن رہنمائی ہر ایک کی کرتا ہے، چاہے وہ متقی ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال اب یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ قرآن اپنے آپ کو صرف پرہیزگار کے لیے ہدایت کیوں بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن اپنا ابتدائی تعارف جو کرواتا ہے وہ الکتاب سے کرواتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ الکتاب ہے، یہ دا بک ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو الکتاب سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ یہ ایک لکھی ہوئی مرتب صورت میں موجود ہے۔ یہ صرف زبانی اور ذہن میں رکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو لکھ دیا گیا ہے، اس کو مرتب کر دیا گیا ہے۔ اس کاغذ اور قلم کے زمانے میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جائیں گی، لیکن جو کتاب کہی جانے کی مستحق ہے، جو الکتاب کہی جانے کی مستحق ہے، جو دا بک ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الکشاف میں کہتے ہیں کہ جو حقیقتاً کتاب کہی جانے کی مستحق ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ وما عداہ من الکتاب فی مقابلتہ ناقص، اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں وہ سب کی سب ناقص اور ادھوری ہیں۔ تو قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے کہ یہ دا بک ہے، ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہی کتاب کیوں ہے، ایسی اس میں کیا خوبی ہے؟ تو قرآن اس کا خود جواب دیتا ہے، لا ریب فیہ، یہ دا بک کہلانے کی مستحق اس وجہ سے ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ شک اور شبے سے بالاتر ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اس دعوے کو لے کر اٹھی ہے کہ یہ کتاب اپنے تمام مضامین جو اس کے اندر موجود ہیں، تمام احکامات جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس میں شک و شبے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئیں وہ کتاب ضرور تھیں، لیکن وہ یہ دعویٰ لے کر نہیں اٹھی تھی کہ ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ بہرحال کتاب ضرور تھی لیکن ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا۔ دوسری دلیل جو قرآن دا بک کہلانے جانے کی جو مستحق ہے، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہدی للمتقین، قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ایک ہدایت نامہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا اصول اور دستور بتاتا ہے۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ قرآن سائنس کے مسائل بھی بیان کرتا ہے اور فلسفے کے مسائل کو بھی حل کرتا ہے، لیکن قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن دا بک ہے کہ اس کی دو صفات ہیں، لا ریب فیہ اور ہدی للمتقین۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کسی کو اس میں شک پیش نہیں آئے گا، شبہ لاحق نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ قرآن اپنی ذات کے اعتبار سے جو مضامین رکھتا ہے، جو احکامات رکھتا ہے، ان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنی کم فہمی اور کوتا سمجھ کی بنیاد پر شک پیش آ جائے تو وہ آ سکتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کچھ ہی آیات بات کریں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی صورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ تو قرآن اپنے آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ مجھ میں شک نہیں ہے،
وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے کہتا ہے، اپنے احکامات کی بنا پر کہتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو شک پیش آ جائے تو اس سے لا ریب فیہ میں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب یہ متقین کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی 6 صفات آگے ذکر فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں گی وہ متقی اور پرہیزگار کہلایا جائے گا۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقی کی اولین صفت ہے کہ وہ اندیکھے پر ایمان رکھتا ہے۔ اب یہاں 2 لفظ ذکر کیے گئے، ایک ایمان اور ایک غیب۔ ان دونوں کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہمیں ایمان بالغیب کا معنی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ان کی بات کو ماننا ان تمام امور میں جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، ان تمام باتوں کو مان لینا اس اعتماد پر کہ یہ نبی کی خبر ہے اگرچہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ تو ایمان ماننے کا نام ہے، اور ماننا کس بنیاد پر؟ کہ نبی صادق اس کی خبر دے رہا ہے، اس اعتماد پر مان لینا ایمان ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ غیب۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ لسان العرب میں غیب کی تعریف لکھی ہے، ما غاب عنک، جو تمہاری نظروں سے غائب ہے وہ غیب ہے۔ یعنی جن چیزوں کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں، وہ سب غیب ہیں۔ ان پر ایمان لانا اس بنا پر کہ نبی اس کی خبر دے رہا ہے، یہ ایمان بالغیب ہو گیا۔ یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنا، جنوں کو ماننا کہ ان کا وجود ہے، جنت اور جہنم کو ماننا، میزان کو ماننا، پل صراط کو ماننا، آخرت کی زندگی کو ماننا، یہ سب غیب پر ایمان لانا ہے کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ سب کچھ ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو یہ متقین کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت متقین کی جو ذکر کی گئی ہے وہ یقیمون الصلاۃ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صاحب جلالین 2 لفظوں کے اندر اس کی بہترین تفسیر کر دیتے ہیں، یأتون بہا بحقوقہا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کر دینا، یہ اقامت صلاۃ کہا جائے گا۔ لہٰذا نماز کے تمام ارکان کی رعایت رکھنا، جتنے آداب ہیں نماز کو ادا کرنے کے ان کی رعایت رکھنا، اور پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھنا، مرد ہے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرے، یہ سب اقامت صلاۃ کے تحت داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنے وقت کو مؤخر کر کے پڑھ لیتا ہے اور جیسے جیسے نماز کو پڑھ لیتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا تو ہوگا لیکن وہ اقامت صلاح کے تحت نہیں آئے گا، کیونکہ اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے حقوق ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنا۔ تو یہ متقین کی دوسری صفت ہوئی۔ متقین کی تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جہاں دین کو ضرورت ہے اس راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں، صرف اپنے مال کو جمع کرنے والے نہیں ہیں، زرپرست نہیں ہے، صرف بینک بیلنس کو بڑھانے والے نہیں ہیں، وہ سب متقین ہیں اور مما رزقناہم ينفقون کے تحت داخل ہیں۔ یعنی جو اللہ کا حق مال میں نکلتا ہے، جو بندوں کا حق مال میں نکلتا ہے، ان کو خوشی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔
متقین کی چوتھی صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ وہ کتاب، وہ پیغام جو ہم نے آپ پر اتارا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اس کو دل سے ماننا۔ دیکھیں، ایمان ماننے کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، منافق کہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مؤمن نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن مؤمن اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کا دعویٰ صرف زبانی ہے، دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا اور پہچاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء یہود کا حال ذکر کرتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی انہیں بخوبی خبر ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اسی بنیاد پر یہود بھی مومن نہیں ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ ایمان ماننے کا نام ہے، صرف جاننا، پہچان لینا، زبان سے اقرار کر لینا ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کی، متقین کی چوتھی صفت کے بعد جو پانچویں صفت بیان کی ہے وما انزل من قبلک، اور متقین وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے جتنی کتابیں، جتنے انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے اتاری، جس زمانے میں اتاری، جس ملک میں اتاری، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ ان کتابوں پر ایمان اجمالی ہے کہ جو کچھ اللہ نے انبیاء پر اس زمانے میں اتارا تھا وہ برحق تھا۔ اور آخری صفت، چھٹی صفت جو متقین کی بیان کی گئی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر وہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یؤمنون بالغیب کے اندر آخرت پر ایمان لانا بھی داخل تھا، کیونکہ آخرت ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم آنکھوں سے آخرت کو محسوس نہیں کر سکتے، تو آخرت بھی غیب ہے، لیکن آخرت کو علیحدہ سے ذکر کیا اس کی اہمیت کی بنیاد پر، کیونکہ آخرت پر صرف ایمان نہیں لانا بلکہ آخرت پر پختہ یقین بھی رکھنا ہے جو ہر شخص سے بالا تر ہو۔ تو یہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے کا عقیدہ اسلام کا ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ آپ غور کریں کہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، میں مرنے کے بعد کسی کے آگے جواب دہ ہوں، جس کو اس بات پر ایمان اور یقین نہ ہو، وہ اپنی زندگی میں کیوں خیر کا کام کرے گا؟ وہ کیوں لوگوں کی مدد کرنے لگا؟ اس کا سارا مقصد یہ ہوگا کہ میں اپنی دنیا کو کسی طرح جمع کر لوں، کیونکہ اس کی نظر میں یہ دنیا ہی بس ایک دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا اور نہیں ہے، کوئی عالم اور نہیں ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں مجھے سمیٹ لینا ہے، اکٹھا کرنا ہے، تو جس طرح ہو سکے گا میں اکٹھا کر لوں گا، اگرچہ کسی کو نقصان پہنچانا پڑ جائے، کسی کا مال کھانا پڑ جائے، میں وہ سب کر گزروں گا، لیکن اپنی دنیا بنا لوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، اس کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ مجھے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال و افعال کا جواب دینا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جس کا یہ عقیدہ ہے
کہ یہی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے۔ جب اس کو اس بات کا اعتقاد اور احساس ہے کہ میں کسی کے آگے جواب دہ ہوں، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے تمام کیے کا جواب دینا ہے، تو اس کی زندگی بہتر ہوگی۔ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، وہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا جو آخرت میں اس کو نجات دے دیں۔ تو اسلام کا آخرت کا عقیدہ بہت انقلابی اور زندگی کو درست کر دینے والا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے جو تعبیر یہاں استعمال کی ہے وہ بالآخرتی ہم یوقنون، اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آخرت پر وہ پختہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ متقین ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ بھی تھے، لیکن ان کا آخرت پر عقیدہ درست نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ بس چند دن چھوئے گی اور پھر جنت ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جنت میں تو داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی۔ نصارہ کہا کرتے تھے جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر نصارہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو سولی دے کر ہماری نجات کر دی ہے۔ تو یہ سارے باطل عقائد کی اللہ تردید کر دیتے ہیں ان الفاظ کو لا کر کہ متقین ہی حقیقتاً آخرت پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ جتنی صفات ہم نے بیان کی، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں دنیا میں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ، یہی صفات والے آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو ہدم من ربہم کا تعلق دنیا سے ہو گیا کہ دنیا میں بھی یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب جو چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، اور وہ سورہ فاتحہ میں دعا بھی کر چکا اور روز دعا بھی کرتا ہے کہ اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، منزل مقصود تک پہنچا دے، اس راستے پر چلا دے جو تجھ تک پہنچتا ہے، تو اللہ نے قرآن دے دیا جو سراسر ہدایت ہے اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، اور ان صفات کو بھی ذکر کر دیا کہ جن صفات کو، جن خوبیوں کو اختیار کر کے ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ تو جو اس سیدھے راستے کو اختیار کر دے گا، اللہ اس کو بشارت اور خوشخبری دیتا ہے کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔